السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے سورہ طارق کو شروع کیا تھا اور شروع کی 5 آیت کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے بعد والی آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زال زیر اذ، حامیم پیش ہم، اذ ہم، عین زبر آ، لامیا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، اذ ہم علیہا قعود۔ یہاں پہ میم ساکن آیا ہے اذ ہم میں، اس کے بعد عین آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار شفوی قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم، اس کے علاوہ کوئی بھی الف سے لے کر یا کے بیچ میں کوئی بھی لفظ آ جائے، حرف آ جائے، تو وہاں پر ہم کو بغیر گننا کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں عین جو ہے وہ با اور میم کے علاوہ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں بغیر گننا کے پڑھنا ہے، جس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ واو زبر وا، حامیم پیش ہم، وہم، عین زبر آ، لامیا کھڑا زبر لا، علا۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن آیا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد عین آیا ہے، تو یہ بھی با اور میم کے علاوہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم الف زبر ما، یا فا زبر یف، ما یف، عین زبر آ، لام واو پیش لو، آلو، نون زبرنا، ما یفعلون، با لام زیر بل، میم حمزہ پیش مو، بالم، میم زیر می، نون یا زیر نی، بالمؤمنی، نون زبرنا، بالمؤمنین، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہودن، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ جب یہاں آخر میں ٹھہریں گے تو دا ساکن ہو جائے گی، شہودن سے شہود، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، نون زبر نا، قاف زبر قا، ناقا، میم واو پیش مو، ناقامو، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، اوپر مد، الا، حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، عین یو، میم زیر می، عین یؤمی، نون واو پیش نو، عین یؤمنو، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا لام زیر ہل، باللہل، عین زبر آ، زایا زیر زی، عزی، زالام زیر زل، عزیزل، حا زبر حا، میم یا زیر می، حمی، دال زیر دی، حمیدی، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اب یہاں پر اوپر دیکھیے منہم آیا ہے، یعنی نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد ہا آیا ہے، تو قاعدہ ہوگا یہاں پر اظہار کا۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا،
ان میں سے کوئی بھی آئے تو بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد ہا آیا ہے جو کہ اظہار میں سے ہے، تو یہاں ہم کو گننا نہیں کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز کو نہیں چھپانا ہے۔ من ہم اس طرح پڑھیں گے ہم۔ اس کے آگے میم ساکن آیا ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے، تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا لفظ آیا ہے، دوسرا حرف آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی ہم کو یہاں پر بھی گننا نہیں کرنا ہے، بغیر گننا کے پڑھنا ہے، جس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ میں مد آیا ہے اور ان میں حمزہ آیا ہے، تو یہ اللہ ایک الگ کلمہ ہے اور ان یہ جو ہے وہ الگ کلمہ ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس وجہ سے یہاں مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے جو 4 ہیں یا واو میم نون، یہ جب آ جائیں تو وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں، اور لام اور را آ جائیں تو اس کو بغیر گنہ کے پڑھا جاتا ہے، جس کو ادغام بلا گنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آیا ہے یا جو کہ یا واو میم نون ان چاروں میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم کو گنہ کرنا ہے، اس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں، حروف یرملون میں سے ہے یہ۔ تو الا ان یؤمنوا اس طرح ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے باللہ، تو جہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا وہاں اللہ کے لام کو پتلا پڑھنا ہے، باللہ اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ باللہ اس طرح۔ اور اگر اللہ کے لام سے پہلے الف اور پیش ہو، زبر اور پیش ہو، تو وہاں پر اللہ کا لام پر پڑھنا ہے، جیسے اللہ، نور اللہ، اس طرح۔ یہاں پر کیا ہے؟ زیر ہے، اس وجہ سے یہاں پر اللہ کے لام کو پتلا پڑھیں گے، باللہ اس طرح سے۔ اب یہاں تک آپ حضرات اچھی طرح سے یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہاں سے ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بھی قاعدہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتا دیا جائے گا۔ اب جہاں تک ہوا ہے آپ حضرات اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔